نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آستانہ عالیہ علی پور شریف کے سجادہ نشین حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے جناب صاحبزادہ مولانا حافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے کرم فرمایا اور آج یہاں جامعہ امینیہ رضویہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ان جیسے بزرگوں کا سایہ ہم اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے۔ آمین۔ میں کلپ کھیلنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ بات دو ٹوک اور واضح ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا جلالی صاحب کہ آپ ہمیں مناظرہ کی تاریخ دو گے، جگہ کا انتظام حضرت قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں ہم کریں گے، پرائیویٹ جگہ پر کریں گے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں انتظام کر لیں۔ آپ نے ابھی تک ہمیں تاریخ نہیں بتائی کہ کس تاریخ کو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کی شرائط طے کریں گے۔ تو آج ہے 3 جولائی، آپ کو ٹائم دیتے ہیں 2 دن کا۔ 5 جولائی مغرب کی نماز سے پہلے آپ ہمیں اطلاع دیں گے کہ آپ کب شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہم وہاں بیٹھ کر شرائط مناظرہ طے کریں گے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ اب ہم آپ کے ادارے میں آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی آپ کے بزرگ وہاں آئے، آپ نے جو ان کی عزت افزائی کی ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ آنا آپ کو ہی پڑے گا، غلطی آپ نے کی ہے، خطا آپ نے کی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کہا ہے کہ موضوع ہوگی تصفیہ کی عبارت۔ آپ کو شاید اپنے اساتذہ سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ موضوع مناظرہ کا صرف وہی چیز ہوتی ہے جس میں نزاع ہوتا ہے، جس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تصفیہ کی عبارت کا کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کو اگر تصفیہ کی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سے عرض ہے کہ آپ گولرا شریف حاضری دیجئے، وہاں کے سجادہ نشین صاحب سے کہیے جی مجھے اس عبارت کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ ہمیں اس عبارت کا مطلب سمجھائیں، وہ خود آپ کو مطلب سمجھائیں، یا اپنے کسی شاگرد کو، اپنے مرید کو، کسی مفتی صاحب کو کہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ نے سمجھنی ہے تصفیہ کی عبارت تو وہاں رجوع کریں۔ ہمارے ساتھ تو صرف اس بات پر گفتگو ہوگی جس نے کروڑوں اہل سنت کا، کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اور وہ بات صرف اتنی ہے کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ آپ نے 2 بار کہا ہے، 2 بار۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بندہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں جتنی آپ نے غلطیاں کی ہیں باری باری ان سے توبہ کرتے جائیں، اور یاد رکھیے ہر بات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے جو کفر کی مشین گن پکڑی ہوئی ہے اور فائر کر کر کے ہر کسی کو کافر 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 ڈکلیئر کر رہے ہو، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک دوسرا، آپ نے اپنے کلپ میں ارشاد فرمایا کہ جن کی سرپرستی میں تم آنے کا کہہ رہے ہو وہ تو رافضی ہیں، وہ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود اپنی زبان سے جھوٹے پر لعنت ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و سامعین کرام، چونکہ مجھے کل ایک کلپ جو ہے وہ سنایا گیا، اور اس کے حوالے سے چونکہ علامہ صاحب بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اور رات کو ہم پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب کے پاس بھی، پہلے انہوں نے میرے پاس تشریف لانا تھا، پھر ان کے کچھ مہمان آ گئے تو ہم وہاں چلے گئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے تک وہاں نشست جو ہے وہ رہی۔ اس میں تفصیلی گفتگو 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ان کی نیٹ پر موجود ہے۔ مجھے ایک کلپ سنایا گیا جس میں میرے عقیدے کے بارے میں بات کی گئی۔ شاہ صاحب نے رات کو اس کی بھی تفصیلی وضاحت کی، اور میں نے آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تفصیلی وضاحت اس حوالے سے پیش کر دی ہے کہ میں اس شخصیت کا پوتا ہوں جس شخصیت کو پوری ملت اسلامیہ نے 1925 میں اپنا قائد، رہنما اور پوری ملت کا امیر تسلیم کیا تھا، اور جو عقیدہ میرے جد اعلیٰ کا ہے وہی عقیدہ میرا ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی، امیر ملت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان بد عمل ہو تو ہو، لیکن خدا نہ کرے کہ وہ بد عقیدہ ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہم تمام صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی عزت و عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ ہمارے دلوں کی راحت اور چین ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے کوئی بھی شخص، میں یہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی شخص کوئی ایک ہلکا جملہ، کوئی ایک ہلکی بات جو ہے میرے حوالے سے نہیں بتا سکتا، بلکہ جنہوں نے کی میں نے ان کے ساتھ بھی اعلانیہ بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ہمارے آستانے پہ بہت سی ایسی باتیں ہوئیں اور اعلانیہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ مجھے میرے منصب کے شایہ نشان ہی نہیں کہ میں کسی جھوٹے آدمی کی بات کی وضاحت کے طور پر اعلان کرتا پھروں اور بتاتا پھروں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرا عقیدہ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے۔ میں تو دنیا کے 70 ملکوں میں جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر رہا ہوں۔ میری عادت ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں روز کہا کہ میں نے یہ کام بھی کیا، میں نے وہ کام بھی کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ کام وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کہے کہ فلاں بندے نے کام کیا ہے، فلاں بندہ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے کام جو ہیں وہ بول رہے ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے، ہمیں کسی کو وضاحت کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشن امیر ملت تھا، جو میرے جد اعلیٰ چھوڑ کے گئے، الحمدللہ پچھلے 45 سال سے میں اس مشن کو لے کے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس جھنڈے کو لے کے اس مشن کو اجاگر کر رہا ہوں، اور اس مشن کے لیے جناب اپنا شب و روز جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس سلسلہ میں نے وہاں مسجد میں بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر کوئی بندہ جس کو جھوٹ کی عادت ہو، اس کا کام ہی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، تو میں پھر اس کو متوجہ کرتا ہوں قرآن کے اس حکم کی طرف کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے مجھے یہ کلپ میں بھی بتایا گیا کہ جناب علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب کی سرپرستی سے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔
میں نے یہ بات بھی وہاں بھی وضاحت کر دی ہے، لیکن علامہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں آپ یہاں اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری کریں۔ میں نے گجرات چھالے شریف میں پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب کی صدارت میں ہونے والی کانفرنس مخدومہ کائنات، اس میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ اس تحریک کے روح رواں آپ ہیں اور اس کی قیادت آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ بی بی پاک کے در کی گدائی کا جو یہ حصہ ہے یہ مجھے ملے اور میں بی بی پاک کے در کی گدائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مذاکرہ مناظرہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہے تو میری خدمات حاضر ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب نے اس حوالے سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پھر سید محمد عرفان صاحب مشہدی جو کہ برطانیہ میں تھے اور چند دن پہلے تشریف لائے، 3-4 دن پہلے تشریف لائے، تو میں اسی وقت ان سے برطانیہ سے بھی رابطے میں تھا، تو میں اسی وقت ان سے رابطے میں آ گیا کہ اس وقت چونکہ پوری امت جو ہے وہ پریشان ہے اور امت کو ورغلایا جا رہا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس میں آپ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس وقت الحمدللہ شاہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ نقب زنی ہمارے گھر میں کی گئی ہے، سیدوں کے گھر میں کی گئی ہے اور ہماری جدہ کو خطا کا کہا گیا ہے، اس لیے چونکہ آپ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، یہ شاہ صاحب کے الفاظ تھے جس کو رات کو انہوں نے اپنے کلپ میں دہرایا ہے، ابھی آپ تک پہنچ گیا ہوگا، لوگوں تک، عوام تک، نہیں تو پہنچ جائے گا ایک آدھ دن میں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جناب چونکہ یہ سیدہ کا معاملہ ہے اور میں سید ہوں، میری ماں کا مجھ پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، اس لیے یہ میری درخواست ہے کہ یہ آپ مجھے یہ حکم دیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ میرے ذمہ آئے۔ تو میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے دونوں کا ذکر کیا، نہ تو کسی سے دستبرداری کا اعلان کیا، نہ کسی سے سرپرستی کے واپس لینے کا اعلان کیا۔ الحمدللہ یہ دونوں شخصیات یہ بھی موجود ہیں میرے پاس اور 20 اور مناظر جو ہیں ان کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بھی تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی اتنی بڑی بارگاہ کی جو گستاخی کی گئی ہے جناب، ہمیں رات کو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی اور ہم ان پر جناب یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے وکیل ہونے کی جو ہے ہمیں شرف حاصل ہو۔ لیکن ہم نے اس سلسلہ میں پاکستان بھر کے اور دنیا کے دیگر ممالک کے سادات کرام ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس حوالے سے۔ جو بھی معاملہ ہوگا آپ کی طرف سے اگر کوئی بات طے ہو جاتی ہے، شرائط مناظرہ طے ہو جاتی ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فلاں بہت بڑی گدی ہے، فلاں بہت بڑی گدی ہے۔ میں اس جد اعلیٰ کا پوتا ہوں جو ساری گدیوں نے جس کو اپنا رہنما اور امیر تسلیم کیا تھا، میں امیر ملت کا ہی پوتا ہوں الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں ان گدیوں کا نہ بتایا جائے، یہ معاملہ ہے سیدوں کا، آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں جو بہت بڑی بارگاہ تھی، اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو ہم نے بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ ایک یزیدی قافلہ اور ایک حسینی قافلہ ہے۔ یزیدی قافلے میں بہت سے لوگ، بہت سے پیر، بہت سے سید اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ادھر حسینی قافلہ ہے، حسینی قافلے میں جو اصل سید ہے، جو اصل پیر ہے، جو اصل صوفیاء ہے، جو اصل علماء ہے، جو اصل مفتیان ہیں، وہ میرے ساتھ حسینی قافلے میں کھڑے ہوں گے۔ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس معاملے کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس معاملے کو کہ کدھر کو لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور میں نے یہ بات وہاں کرنی تھی کہ شیطان کو لعنتیں پڑتی دیکھی۔ اس کے بعد میرے جد اعلیٰ نے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فتنہ مرزائیت کا مقابلہ کیا
اور مرزے کو 1908 سے لے کے اس سے پہلے سے بھی آپ آج تک لعنتیں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، آج تک لعنتیں پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح جو جھوٹا بندہ ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، اور عوام تو ویسے ہی لعنت کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے حصے میں کتنی لعنتیں ایک دن میں آ رہی ہیں، کتنی لعنتیں کس کے حصے میں، ہمیں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق حق ہے، حق حق ہے، اور انشاءاللہ حق جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ الحمدللہ علامہ محمد سعید اسد صاحب یہ بھی ہمارے قافلے کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ سید محمد عرفان شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے یہ بات کل کے خطاب میں یہ بات کہی تھی وہاں کہ پہلے تو مباہلے کا میں نے اکیلے اعلان کیا تھا، اب تو الحمدللہ بہت سے سادات کرام اور پوری دنیا سے بہت سے لوگوں نے، اور ہمارے کیا اسم قاری محمد افضال صاحب، انہوں نے بھی جناب قرآن کو ہاتھ پہ پکڑ کے، قرآن کو ہاتھ پہ پکڑ کے انہوں نے مباہلے کا اعلان کیا کہ مجھے بارگاہ رسالت سے یہ حکم ہوا ہے، تو جو قرآن کو ہاتھ پہ پکڑ کے بات کہے ہم تو اس کی بات کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اس لیے ہم مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے پیچھے آ گئے ہیں۔ اور میں نے یہ بات پرسوں کہی تھی کہ 16 تاریخ کو وقت پورا ہو رہا ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جناب چونکہ کئی مہینے 31 کے ہوتے ہیں، آپ 30 کے حساب سے کر رہے ہیں، تو اس کو آپ 1-2 دن اور آگے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جمعرات کا کہا تھا ہم نے، تو اگر 31 کا مہینہ ان پر شامل کیا جائے تو تب بھی پھر جمعہ بنتا ہے، تو جمعے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہفتے کو کر لیتے ہیں، اگر مناسب ہوتے اتوار کو بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب انشاءاللہ العزیز اس فتنہ کے خاتمے کے لیے الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی بات کر دوں، یہاں ابھی نہیں بتانا چاہتا، مجھے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا تو پھر اس کا تدارک کیا ہوگا، اس کا سد باب کیا ہوگا؟ میں کہا اس کا اعلان انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن ابھی تو چونکہ ابتدا ہے، ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا۔ اگر تو یہ معاملہ کسی تل پہ آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ جو حشر مرزے کا ہوا تھا، میرے جد اعلیٰ نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ پیش گوئی کرنا میری عادت نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ مرزے کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ جو کہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں جب کہہ رہا تھا میرے آقا میرے پاس موجود تھے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہے، میں نے حضور کے حکم سے یہ الفاظ کہے ہیں، اور میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب جو ہے وہ پورا فرمائے گا، میرا رب پورا فرمائے گا۔ اور ٹھیک آپ نے رات کو صبح 10:10 پر مرزے کی جو ہے وہ ٹائلٹ میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے، رات کو 10:42 پر لاہور میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت بوچی دروازہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے، اور مرزا اگلے 24 گھنٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا، ذلت رسوائی کی موت مرے گا۔ اسی طرح جو سیدہ کا پاک گستاخ ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اعلان ہم بعد میں کریں گے۔ ہم پہلے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ اور کوئی صورت جو ہے وہ بن جائے، تاکہ اہل سنت میں اس وقت جو کشمکش ہے، جو پریشانی ہے، میں نے تو جمعے کے موقع پر یہ بات کہہ رہی ہے کہ گمراہی میں ہمیں تو کوئی شک نہیں، کسی کو ہو تو وہ ہو، ہمیں گمراہی میں کوئی شک نہیں، جن کو ہو وہ اپنا شک دور کرتے رہے، لیکن اتمام حجت کے طور پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اتمام حجت کامل ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ الرحیم، آپ نے حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے: مذاکرہ، مناظرہ اور مبالہ۔ میں مذاکرہ کو اس معنی میں نہیں لے رہا جس معنی میں لوگ لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تصفیہ کی عبارت اگر سمجھنی ہو تو آپ گولڑا شریف چلے جائیں، یا چلو دوسری میں آپ کو تجویز دے دیتا ہوں،
آپ کے استاد ہیں، آپ کا پیر خانہ ہے، مناظر اسلام حضرت مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ یہ غلطی نہ کیجئے گا کہ وہ بھی جامع جلالیہ میں ہی حاضر ہوں، وہ آپ کا استاد بھی ہے، پیر خانہ بھی ہے، اگر وہ ہم سنیوں کی جان بھی ہیں۔ اگر آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے تو ادھر چاہیے، لیکن یہ جو مسئلہ سمجھنا ہے نا، یہ پرسوں سے پہلے پرسوں 5 جولائی مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے مناظرہ کی تاریخ دینی ہے کہ آپ مناظرہ کی شرائط طے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جگہ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ پیر صاحب نے الحمدللہ اعلان فرمایا ہے، اور یہ سید ہے، سید کی زبان ایک ہوتی ہے، یہ فرماتے ہیں میں سرپرست ہوں۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک سید زادہ، وہ بھی امیر ملت کا پوتا، وہ میرا سرپرست ہے۔ امید ہے یہاں بھی سرپرستی کریں گے، آگے بھی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مناظرہ کے لیے آپ نے کون سی تاریخ بتائی میں نے؟ 5 جولائی شام سے پہلے آپ کا کلپ آ جانا چاہیے۔ ایک اگر نہیں آتا تو پھر ہم اگلے قدم کے لیے آزاد ہیں۔ اس کے بعد جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے، ہو سکتا ہے آخری قدم ہو سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں، وہ تو جس طرح پیر صاحب فرمائیں گے اس طرح کر لیں گے۔ ہاں اگر آپ اس سے پہلے بات کو سمجھنے کے لیے گولڑا شریف یا عرفان شاہ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی، ابھی کیڑا موجود ہے اس کے دماغ میں، تو 2 دن ہمیں اور دے دو، تو چلو ہم 2 دن اور دے دیں گے، لیکن یہ عرفان شاہ صاحب پر ہوگا، عرفان شاہ صاحب پر۔ میں ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میری ماں کی بات ہوئی ہے تو مجھ پر فرض ہے۔ لیکن شاہ صاحب ہم تو نوکر ہیں نا، نوکروں کے ہوتے ہوئے مالکوں کو میدان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نوکر ہیں۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ منور شاہ کی نوکری، عرفان شاہ کی نوکری، یہ صرف ان کی نوکری نہیں، یہ حسنین کی والدہ کی نوکری ہے۔ حسنین یہ اس کی نوکری ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، تو ان کی نوکری اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، ہمارے حصے میں لکھی، تو انشاءاللہ نوکری ادا کریں گے۔ ایک پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے، آپ نے جھوٹ بولے ہیں کہ فلاں مفتی فلاں 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 یہ سب میرے موقف کے حامی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کسی ایک مفتی سے بیان دلوائیں جو یہ کہے کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ لفظ بیان ہو اور کوئی بات نہ ہو۔ محفوظ عن الخطا تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ محفوظ عن الخطا جس نے لفظ بولا ہے وہ آپ کے عقیدے کا ہو گیا، نہیں، آپ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں، وقوع خطا کی۔ مر جاتے آپ یہ لفظ کہنے سے پہلے۔ اے آپ کی ماں سے تو خطا ہو سکتی ہے، سیدہ سے خطا ہوگی؟ اس لیے اب زیادہ گنجائش نہیں، آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ فتنے پیدا کیے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے ایک دیگ کا ذکر کیا، آپ نے کہا جی میں شکر گزار ہوں، میرا نام لے کر اس کا شکر گزار ہوں، اس نے فیصلہ کر دیا کہ دیگ میں نے پکائی تھی، آن کے ایک بابا لے گیا۔ ساری نہیں آپ نے پکائی تھی، کافی سارا حصہ آپ کا تھا، باقیوں نے بھی پکائی تھی، لیکن یہ سوچو آپ کے ہاتھوں وہ دیگ کیوں گم ہو گئی، کیوں کوئی چھین کر لے گیا؟ اس لیے کہ وہ کیڑا آپ کے اندر جب تک رہے گا نقصان پر نقصان اٹھاتے جاؤ گے، اور وہ کیڑا کیا ہے؟ کبر کا کیڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیڑا ہے، اور سادات کی توہین کا کیڑا ہے۔ اپنے دلوں سے توہین کا کیڑا نکال دیجئے، ہم سے بڑا اہل سنت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا۔ آپ تو آج لگے ہوئے، میں نے سن 92 کے اندر شیعوں کے خلاف تیاری کروائی تھی، وہ آج تک لکھی ہوئی ایک سید زادے کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کاپی موجود ہے۔ میں نے ہزاروں تقریریں کی ہیں شان صحابہ پر،
اور میں قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا، قرآن پڑھ کے ہم شان صدیق کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور شان زہرا کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف کا دفاع تب ہوتا ہے جب دوسری طرف نقص نکالا جائے؟ ہم تو ان کا بھی دامن تھامتے ہیں، ان کا بھی دامن اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہو گیا ہے۔